اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 104 آیت سٹارٹ کریں گے سورہ آل عمران کی۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے جس آیت پہ اینڈ کیا تھا، آپ کو یاد ہو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے ہمیں کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں مت پڑنا، جدا جدا مت ہو جانا۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا تھی؟ قرآن تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے قرآن کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم نے آیت سٹارٹ کرنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُنْ اور چاہیے کہ ہو مِنْكُمْ تم میں سے اُمَّةً ایک جماعت یدعونا جو بلائے الی الخیر بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور وہ تمہیں حکم دے بالمعروف اچھے کاموں کا، وَيَنْهُونَ اور وہ روکے عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات بول رہے ہیں کہ ایسا کہ تمہاری جماعت کس کو پکاریں؟ اللہ مسلمانوں کو۔ یہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ فرقے میں مت پڑنا، پھر اللہ نے اب جو ہے دوسری بات جو اللہ دوسرا حکم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہاری امت میں سے، یعنی جو تمہاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے، اس میں سے ایک جماعت ایسے بھی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، ان کو برائیوں سے روکے۔ اور جب یہ آیت پڑھیں آپ اللہ تعالیٰ سے لازمی یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان لوگوں میں شامل کر لیں، اپنے ان خاص لوگوں میں شامل کر لیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے جو ہے روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا I already share this حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور جو علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تحت اٹھائے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، ایون چونٹیاں جتنی اس دنیا میں اپنی بل میں ہیں، اور مچھلیاں جو سمندروں میں ہیں، آپ ایون امیجن کریں کہ کتنا بڑا سمندر، اس میں کتنی مچھلیاں ہوں گی اور فرشتے کتنے زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے فرشتے ہیں آسمان میں، اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھی جگہ خالی نہیں ہے، اور وہ چڑچڑا ہو رہا ہے آسمان، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے۔ وہ سارے کے سارے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کتنی دفعہ، یہ مجھے اتنی اچھی حدیث لگتی ہے کہ علم والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو جو ہے انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ شریعت کے خلاف کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھے نا، یعنی فار ایگزامپل آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، آپ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں فرمایا، یا پھر وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیں، یعنی اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اسے زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں برا جانے، کہ یہ جو دل میں برا جاننے والا ہے یہ سب سے اضعف الایمان ہے، یعنی یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے، یعنی کمزوری ایمان ہے کہ آپ اپنے دل میں برا جان رہے ہیں، آپ اس کو روک نہیں رہے۔ ہوتے ہیں نا ایسے کہ اکثر ہم کسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسا کام مت کریں، تو وہ ایون جو ہے وہ باتیں سنا کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، ہمارا مسئلہ، ہم جو مرضی کریں، تو وہ ہوتا ہے فیل انسان کو کہ اب تو میں نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ کہ میں نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا کہ ان کے 950 سال کی زندگی میں صرف اور صرف 70 لوگ جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ تقریباً 12 سال میں صرف ایک بندہ ایمان لایا تھا، اور وہ انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ ہم تو ایک دفعہ کسی کو منع کریں، اگر وہ منع نہ ہو تو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آئندہ سے اسے کہنا ہی نہیں ہے۔ ایک طریقہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں آج انشاءاللہ، کہ ایک طریقہ کرنا ہے، آپ نے رغبت دلانی ہے کہ کسی کو بھی آپ نے نیکی کا حکم دینا نا، تو ایک اسپیسیفک طریقے سے آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ضرور اس پہ عمل بھی کرے گا۔ آپ ایسا کریں کہ جو ہے نمبر 1 کہ آپ اپنی کسی فرینڈ کے پاس گئی ہیں یا کسی بھی اپنے ریلیٹیوز کے پاس گئی ہیں، تو آپ جا کے جو ہے وہ ایسے بولنا شروع ہو جائیں کہ میں نے قرآن کی کلاس لی اور مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا سکون آیا، میرا ڈپریشن ختم ہو گیا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی جو ہے نا وہ توفیق دی کہ میں نے اس کے احکامات سیکھے. آپ اچھی اچھی باتیں کریں. آپ اس کو نہیں بھی کہیں گے نا کہ قرآن کی طرف آؤ، وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو رغبت پیدا ہوگی کہ یہ کر رہی ہے تو میں بھی آخر کوشش کروں قرآن کو سیکھنے کی، میں بھی کچھ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ٹرائی کروں. اور ایک ایگزامپل سے میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کسی شاپ ایسے آپ کو پتہ چلا ہے کہ کوئی شاپ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ سیل لگی ہے، تو آپ اگر وہاں جاتی ہیں آپ کتنا کچھ لے لیتی ہیں کہ جو ہے یہاں پہ سیل لگی ہے، ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے، تو آپ کافی زیادہ چیزیں لے لیں گی. اور آپ جب گھر واپس آئیں گی یا اپنی کسی دوست کے پاس جائیں گی یا کال پہ بات کریں گی تو آپ اس کو یوں ہی ایسے بتا بھی رہی ہوں گی نا کہ دیکھو آج فلانی شاپ پہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لگا تھا اور میں نے یہ بھی چیز لے لی، میں نے یہ بھی چیز لے لی، یہ بھی میری ضرورت کی چیز تھی. میرا آپ بہت اپنی خوشی کا اظہار کریں گی. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو نہیں بھی کہیں گی نا، فورس نہیں بھی کریں گی کہ تم بھی جانا، ضرور جانا اور جا کے دیکھنا، اگلے دن آپ کی فرینڈ وہاں ضرور پہنچی ہوگی. تو یہ کچھ طریقے جو ہیں یوز کریں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کی. اور ایک اور بھی کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، ہم کتنے پیار سے اس کو بلا رہے ہوتے ہیں اور فورس کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے ضرور آنا ہے. اگر وہ منع بھی کرے کہ نہیں مجھے کچھ کام ہے میں نہیں ابھی آ سکتی، تو آپ کہتی ہیں نہیں، فورس کرتی ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے ضرور آنا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کی طرف بھی بلائیں. قرآن کی طرف جب ہم بلاتے ہیں تب ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے، مشکل نہ سمجھے اس کو آپ پیار سے آرام سے لوگوں کو بلائیں. لیکن سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہے. پہلے اپنی ذات سے، پہلے آپ اپنی ذات سے شروع کریں، خود کو ٹھیک کریں کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ خود کو ٹھیک نہیں کریں گی اور جا کے آگے پیغام دے گی نا، آپ اگر کسی لڑکی کو کہتی ہیں کہ یہ غلط کر رہی ہو یا اس طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، تو وہ ہنس کے چلی جائے گی. وہ کہے گی پہلے خود کو تو دیکھ لو تم خود کیا کر رہی ہو. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا وہ خود کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کروانی ہے، اپنے دوستوں کی کروانی ہے، اپنے ریلیٹیوز کی کروانی ہے. انشاءاللہ کوشش یہ ہم نے لازمی کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ یہی لوگ ہم المفلحون کامیابی پانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں نا، یہی کامیابی پانے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے. اور جہاد کا کتنا اجر ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان کی طرح جو تفرقوا متفرق ہو گئے. دیکھیں دوبارہ سے وہی آیت آ گئی ہے جو ہم لاسٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ کہہ رہے تھے تفرقات میں مت پڑھنا. اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں اسی چیز کو کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے جو لوگ تفرقہ میں پڑ گئے. وَاخْتَلَافُوا انہوں نے اختلاف کیا، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءہم البینات کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار اتنی آج کل مسلمانوں میں اتنا یہ پھیل چکی ہوئی ہے کہ ہمارے جو فرقات بن گئے ہیں وہ کیوں بنے. جو امام تھے حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ، انہوں نے اتنی اپنی زندگیوں میں محنت کی ہے جس کی کوئی حد نہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کر دی اور انہوں نے اتنا سب کچھ ڈھونڈ کے احادیث وغیرہ سب کچھ نکالا. اور لیکن ان میں کچھ جو ہے نا وہ اختلاف تھے، ڈیفینیٹلی تھے، فقہ کے اختلاف تھے ان میں. لیکن انہوں نے ایک اگر کسی بات پہ کہتا تھا کہ یہ ایسا ہے تو وہ دوسرا کہتا تھا نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. تھوڑے اختلاف ہوتے تھے ان میں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف کو کبھی کوئی غلط بات نہیں بولی، کبھی انہوں نے کسی پر الزام تراشی نہیں کی. ہم آج کل دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ہم نے انہی امامز کو لے کے اپنا فرقہ بنا لیا نا. جو حضرت امام مالک کو مانتا ہے وہ ان کا فرقہ بنا لیا ہے، جو حضرت امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے انہوں نے ان کا فرقہ بنا لیا ہے. فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہی جا رہے ہیں. اس نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے تو اس کو مسجد سے نکال دو. اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے رفع دین کیا ہے نہیں کیا، اتنی غلط چھوٹے مسائل پہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں. آپ خدارہ اپنی نیت خالص کریں، اپنے اعمال کو خالص کریں، ان چیزوں میں مت پڑیں. آپ اگر آمین اونچی بھی پا رہی ہیں نیچے بھی پا رہی ہیں، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی نا تو اللہ آپ کی قبول کر لیں گے. ایٹ لیسٹ آپ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب تو دے سکیں گے نا. ان چیزوں میں کبھی مت پڑیں.
کبھی ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے فرقے بن گئے؟ کیا کبھی ہوا کہ ایسے حضرت عمر کے جو ہے نا وہ فرقہ بن گیا، یا انہوں نے کہا کہ ہم فاروقی فرقہ ہیں یا عثمانی فرقہ ہیں، یا حضرت ابو بکر کا کوئی فرقہ بن گیا؟ کچھ نہیں ہوا ایسا۔ اتنے عرصے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کو، وحدانیت کو پار پار کر دیا، بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے مسلمانوں نے۔ اسی لیے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے فرقات بنا کے الگ ہو گئے ہیں۔ اسلام کو جو ہے، جس کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، وہ ہم نہیں کر رہے۔ حالانکہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے احکامات ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز واضح ہے۔ ٹرسٹ میں، آپ اگر قرآن پاک پڑھتے ہو نا تو آپ کو ہر چیز کا جو ہے نا وہ آنسر مل جاتا ہے۔ ویسے جو ہے نا یہ فقہ کا، میں فقہ کی اسٹڈی کر رہی تھی کچھ دن پہلے، تو اس میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ فقہ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو آپ جو ہے وہ قرآن، سب سے پہلے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نے کوئی بھی مسئلہ ہمارے پاس نیا آیا نا تو ہمارے پاس 4 طریقے ہیں، ہم نے اس مسئلے کو جو ہے نا وہ کیسے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن، پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے حدیث، پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے اجماع، اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے قیاس۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا آیا ہے نیو تو آپ سب سے پہلے اسے قرآن سے ڈھونڈیں گے کہ قرآن میں اس کا آنسر کیا ہے۔ اگر بالفرض آپ کو، ویسے تو ہر چیز مل جاتی ہے لیکن بالفرض کچھ چیزیں جیسے فار ایگزامپل ہوتی ہے نا کہ ہمیں جیسے نماز کا طریقہ، وہ سب کچھ، حج کا طریقہ، وہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، تو پھر ہم دوسرے سٹیپ پہ آتے ہیں، احادیث پہ آتے ہیں کہ ہم احادیث سے جو ہے نا اس کا آنسر ڈھونڈیں گے۔ اگر بالفرض کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی نیو چیز نکل آئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ احادیث سے بھی اس کا آنسر نہیں مل رہا، تو ہم اجماع پہ آئیں گے۔ اجماع میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی اس ٹائم کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ علماء کرام ہوں گے، وہ اس ٹاپک کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور اس پہ جو ہے نا یہ رائے دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں۔ اگر سارے علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ جو چیز ہوگی، جو نیو چیز ہے، وہ پھر اس کو ٹھیک مانا جائے گا۔ اگر اتفاق نہیں کرتے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، اگر علماء کرام کا بھی اجماع نہیں ہو پاتا تو پھر آتا ہے قیاس پہ۔ اب قیاس کا قیاس پہ کیا ہوتا ہے، میں فقہ کا اصول پڑھی تھی اس بارے میں کہ کوئی ایک چیز کوئی نیو آئی، جیسے آج کل اتنی ساری چیزیں نیو آ گئی ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز نیو آئی ہے اسلام میں کہ یہ پہلے نہیں تھی، تو ہم دیکھیں گے کہ علماء کرام کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے۔ اگر اس کا ایفیکٹ پازیٹیو ہے، اگر اس کا ایفیکٹ اچھا ہے اسلام پر، تو وہ جو ہے ہم چیز کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے، لوگ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں یا کچھ غلط ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ ہم بالکل بھی وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جن کو ہم جو فالو کر کے کوئی بھی ایشو جو ہے نا اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا، جن لوگوں کو عقل نہیں ہوتی، وہ اتنی بحث کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خود کو سنواریں، خود کو ٹھیک کریں۔ کچھ 1-2 فرقات ہیں جو کہ صرف جو ہے نا یہ احادیث اور سنت کو جو فرسٹ 2 سٹیپ ہے نا، قرآن اور حدیث، صرف اس پہ جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن اور حدیث، اس کے آگے نیچے وہ اجماع اور قیاس کو جو ہے نا وہ نہیں مانتے۔ لیکن میں پرسنلی جو ہے نا وہ کچھ امام جو ہے نا وہ اس چیز کو مانتے ہیں، تو میں جو ہے اس چیز کو جو ہے نا اس پہ میں پرسنلی مانتی ہوں، کیونکہ آج کل اتنے زیادہ جو ہے نا وہ نیو چیزیں آ گئی ہیں جن کے بارے میں جاننا جو ہے نا وہ جاننا پڑتا ہے کہ آخر ہمارا اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا، یا پھر ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی اختلاف کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے پاس جو ہے وہ کھلی نشانیاں آ گئی۔ دیکھیں وہ اس ٹائم پہ جو یہود و نصارہ تھے، وہ بھی تو، ان کے بھی تو کتنے فرقے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار منع کر رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کے طرح فرقوں میں مت پڑ جانا، لیکن ہم لوگ تو بس، ہمارے تو حالات ہی الگ ہو گئے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، جو لوگ فرقہ فرقہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے فرقے میں، اور میں نے یوزلی ایسے دیکھا ہے کہ اگر آپ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ اہل سنت کے فرقے سے مینس کہ ان کی بات، اس فقہ پہ عمل کرتے ہو، تو
وہ جو ہے نا اہل حدیث کی بات تو سنیں گے ہی نہیں. اگر وہ کوئی ٹاپک بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایسا ہے، ایسا یہ ایسا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، قرآن میں ایسا ہے یا حدیث میں، تو سنیں گے ہی نہیں. وہ کہیں گے نہیں، جو ہم نے اپنے سے سن لیا نا وہی ٹھیک ہے. اور اگر آپ سیم یہی چیز میں نے اہل حدیث کے ساتھ بھی دیکھی ہے کہ کچھ ایسے ٹاپکس وہ ان کو بتایا جائے نا کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ غلط جا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے اس کو قرآن میں یہ ہے یا اس طرح یہ ایسے حدیث ہے، یہ تو وہ مانتے ہی نہیں. وہ اس حدیث کو ہی جو ہے وہ جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو حدیث ہی صحیح نہیں ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. اتنا لوگ جو ہے وہ اپنے فرقات میں اتنا بھر چکے ہیں. آپ ایسا نہیں کریں. آپ خود پڑھیں. اگر کوئی آپ کو حدیث دکھا رہا ہے تو آپ ضرور دیکھیں کہ شاید واقعی وہ صحیح حدیث ہو، شاید وہ واقعی ایسا ہو. تو لازمی مطالعہ لازمی کیا کریں، اور ایک دوسرے کو سمجھا کریں، سنا کریں، لڑائی مت کیا کریں. پیار سے ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کریں کہ دیکھیں اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، مت فرقات میں پڑھیں، صرف ایک اللہ کی مانیں، ایک اسلام کی مانیں، ایک صرف آپ نے آپ کو مسلم کہیں. اور یہ جو میں آپ کو امامس کی بات بتائی تھی جن کی وجہ سے ہم فرقات میں پڑھ گئے، وہ ان کی بکس آپ مطالعہ کریں نا تو وہ بھی اپنی بکس میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کا علم لیا ہے اور پھر میں نے اس پہ سارا وہ حدیث لکھی ہے، اس مسئلے پر یہ بات کی، اگر میرے اس دنیا سے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث مل جاتی ہے اور وہ صحیح حدیث میری بات کے خلاف ہے، مینس کہ وہ نبی پاک کی حدیث کو چھوڑ کہہ رہی ہے اور میری بات کو چھوڑ کہہ رہی ہے، تو میری لکھی ہوئی بات کو دیوار پر مار دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا. آج کل ہم حدیث کو تو سنتے ہی نہیں ہے. کوئی ہمیں حدیث دکھا رہا ہو تو ہم لوگ فوراً کہتے ہیں نہیں یہ تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ اپنے سے بنا رہے ہو. بہت ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو خود قرآن پڑھیں. جب آپ قرآن پڑھیں گی آپ کی 80% جو مسائل ہیں نا وہ خود بخود سالو ہو جاتے ہیں. 80% جو آپ کو کویشچنس کے آنسر چاہیے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور باقی مجھے لگتا ہے کہ 20% جو ہے نا وہ حدیث سے بھی مل جاتے ہیں. حدیث اور جو ہے نا وہ قرآن کا مطالعہ کریں. ایک ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، بہت اچھے اسکالر ہیں. یوٹیوب پہ میں ان کی ایک ویڈیو تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنی ان کی کافی مینس کے وہ ایج کے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں حدیث کا نالج لے سکوں. میں ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کو ہی سیکھنے میں سمجھنے میں لگ گئی. الحمدللہ قرآن کو ہی سیکھنے میں جو اتنی ڈیپتھ ہے کہ میری ساری زندگی قرآن کو ہی سمجھنے میں لگ گئی. حدیث کا مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. حالانکہ وہ حدیث کے بھی بہت بڑے اسکالر تھے، ان کو حدیث کا کافی نالج تھا، لیکن وہ ہمیں ایک سکھا رہے ہیں نا کہ قرآن سیکھو. آگے اللہ تعالیٰ دیکھے کیا فرماتے ہیں کہ یوم دن تبیض سفید ہوں گے وجوہ بعض چہرے. اب دیکھیں آگے وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے کہ اس دن کچھ سفید چہرے ہوں گے وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ بعض چہرے. کون سے سیاہ ہوں گے؟ خود غور کریں جن کی بات ہم کر رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ جن کے اسودت سیاہ ہوئے وجوہہم ان کے چہرے اکفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم بعد ایمان کے فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب بما کنتم تکفرون جس کا تم انکار کرتے تھے. تو دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کے بعد یعنی ایمان آ چکا، سب کچھ ان پہ ظاہر ہو چکا، اس کے بعد بھی انہوں نے وہ اس بات پہ عمل نہیں کیا. اس بات کو آج دیکھ لیں. ہر ایک جو ہے نا آپ کسی بھی مسلک سے جا کے یہ بات کریں نا کہ ہمیں تو فرقہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اس چیز میں وہ مانیں گے ضرور. وہ ضرور کہیں گے آپ کو کہ ہاں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرقات میں نہیں ماننا چاہیے، فرقات کو نہیں جو ہے نا وہ بڑھاوا دینا چاہیے. لیکن اس طرف کوئی نہیں آتا کہ ہمیں اپنی ساری چیزوں کو ختم کر کے ایک جسٹ مسلم کی جو ہے نا وہ آگے تبلیغ کرنی چاہیے. اس طرف بہت کم لوگ ہیں جو آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چکھو عذاب. وَأَمَّا الَّذِينَ اور بتا وہ لوگ جن کے ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے وفی صفو رحمت اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کرے کہ جن پر اللہ کی رحمت ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان فرقہ بازیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جسٹ ہمیں مسلمس رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ یہ چیز بتانا شروع کریں، آرام سے پیار سے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو آپ کی فرینڈس آپ کے گھر والے ماننے لگ ہی جائیں گے انشاءاللہ.
کیونکہ ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی تو جو ہے وہ جنت میں لے کے جانا ہے نا، اپنے پیاروں کو بھی تو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے نا، تو ہم نے ان کی بھی اصلاح لازمی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، کی حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ، اور نہیں اللہ، یرید چاہتا، ظلمن للعالمین، کوئی ظلم کرنا جہان والوں پر۔ اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے کا۔ ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ بندے پر ظلم کرے۔ انسان کے اپنے ہی کرتوت ایسے ہیں کہ جو ہے نا اس کو پھر عذاب چکھنا پڑتا ہے۔ ہماری اپنی ہی گستاخیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ہی کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بعد میں اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، جبکہ اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، تمام کام جو ہیں وہ لوٹائے جائیں گے۔ کن تم، اگلی آیت جو ہے نا یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہے ہیں، کہ ہم نے اس دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کام کہا تھا، وہ کہ ان کی یہ ڈیوٹی دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کو، کہ تم لوگوں نے اللہ کا جو دین ہے وہ آگے پہنچانا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی تھی اور کتنے عذاب نازل ہوئے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی کس کو دی تھی؟ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ڈیوٹی یہ دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس ڈیوٹی کی ڈسکرپشن، آپ کہتے ہیں نا کوئی کسی جاب کی ڈسکرپشن، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتائیں گے کہ دیکھو اگر آپ اس کو سمجھ لو گے نا تو میں کہتی ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کن تم ہو خیر، بہترین، امت اخرجت، بھیجی گئی، للناس، لوگوں کے لیے۔ اس پہ غور کریں، اس للناس کہ تم لوگوں کو اپنے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کس لیے؟ کہ تم لوگوں کی اصلاح کرو۔ تأمرون، تم حکم کرتے ہو، بالمعروف، اچھے کاموں کا، وتنہون، اور منع کرتے ہو، عن المنکر، برے کاموں سے، وتؤمنون، اور ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر۔ یہ دیکھیں یہ ڈیوٹی ہے، اس پہ انڈر لائن کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو بلائی کا حکم دینا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور اگر ہم اس پر جو ہے اس کو فالو نہیں کریں گے تو اللہ قیامت کے دن ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہم بالکل بینکرپٹ ہو جائیں گے، ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے، اچھی باتیں پہلے خود عمل کریں، اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی طرف راغب کرائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا وہ جبرائیل کو نا اللہ تعالیٰ نے ایک وادی، ایک نا علاقے کی طرف، ٹھیک ہے، ایک بستی کی طرف بھیجا تھا عذاب دینے کے لیے، کیونکہ وہ بستی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کر رہی تھی۔ تو جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، لیکن واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ نا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک رول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس بھی بستی میں کوئی اگر ایک بھی انسان ہے نا جو نیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مینس کو جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے احکامات کو فالو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر جو ہے نا وہ عذاب نہیں بھیجتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بستی میں تو ایک انسان اتنا نیک ہے، وہ اتنی عبادت کرتا ہے آپ کی کہ ایک آنکھ جھپکنے کا جو وقت ہوتا ہے نا، اتنی بھی نافرمانی نہیں کی اس نے آپ کی، تو ہم اس بستی میں عذاب کیسے جو ہے نا وہ بھیج سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عذاب اس کے گھر سے ہی شروع کرنا، کیونکہ وہ اپنی ہی ذات میں اتنا مشغول رہا، وہ اپنی ہی ذات کو سنوارنے میں کہ میں خود نیک عمل کر لوں، میں خود اچھا بن جاؤں، خود وہ عبادت میں اتنا مصروف رہا کہ اس نے دوسرے لوگوں کو نہ نیکی کا حکم دیا، نہ برائی کی روکا۔ ان کی قوم اتنے برے کام کر رہی تھی، اس نے ایک دفعہ بھی انہیں نہیں روکا۔
تو سب کو جو ہے وہ عذاب دو۔ اور یہ کتنی سوچنے والی بات ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم خود قرآن سیکھ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حکم ہے، یہ ایسے، لیکن ہم دوسروں کو نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اپنی زندگی ہے، ہر ایک نے اپنا جو ہے وہ جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خود جواب دے لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے روکنا ہے لوگوں کو، آگے وہ کریں نہ کریں پھر اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ پھر خود اس سے پوچھ لیں گے۔ ایٹ لیسٹ ہم ایک دو دفعہ روکیں تو صحیح لوگوں کو، اللہ قیامت کے دن ہم ایٹ لیسٹ جواب تو دیں گے اللہ کہ اللہ ہم نے روکا تھا۔ ہم بالکل ہی تو نہیں وہاں پہ چپ کر دیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جی سوری ہم آپ کی بات نہیں مان سکے یا ہم لوگوں کو روک نہیں سکے۔ تو اس بات پہ آپ نے لازمی غور کرنا ہے اور لازمی شیئر کرنا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ، جتنے بھی آپ کر سکیں۔ اسلام کو آپ نے آگے ضرور فارورڈ کرنا ہے، احکامات کو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَّوْ، اور اگر آمنا ایمان لے